اب تھوڑا پریکٹیکل ہو جاتے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں PPSC کے ایگزامس کلیئر کروں, مقابلے کے امتحانات کلیئر کروں. سب سے پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے؟ کسی اکیڈمی کو جوائن کروں یا خود سیلف اسٹڈی کروں؟ ٹائم کیسے رکھوں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. یاسر صاحب, اس میں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے, لاہور جانا ہے. اگر لاہور جانا ہے, کراچی کی ٹرین پکڑ لی تو آپ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. سب سے پہلے یو نیڈ ٹو سیٹ یور ٹارگٹ. ملٹری کے اندر بھی پہلے ٹارگٹ کو سیٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد کمانڈ کو آرڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے آپ نے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پیج کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے. میں نے PPSC کرنا ہے, میں نے FPSC کرنا ہے, میں نے CSS کرنا ہے, یا میں نے کوئی اور ایگزام پاس کرنا ہے. پھر جب آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیا, پھر اس ٹارگٹ کو آپ چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کرو گے. آپ اس کا سیلیبس دیکھو گے, اس کو آپ ویکلی ٹارگٹس پہ ڈیوائڈ کرو گے کہ آج میں نے یہ ٹاپکس پڑھنے ہیں, اس سبجیکٹ کو میں نے اتنا کرنا ہے, اتنا کرنا ہے. اور اس میں آپ یوں کہہ لو کہ اگر میں اس کو کمپریہنسولی بتاؤں تو آپ نے اسٹڈی کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے, ریڈنگ ہیبٹ آپ نے ڈیولپ کر لینی ہے. جس بندے کے اندر ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوگی, کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا, تو آپ دیکھیے گا فرد تو بدلے گا ہی بدلے گا, یہ قوم بھی بدل جائے گی. جب آپ نے اپنے بچوں کے اندر یہ کلچر پروڈیوس کر لیا کہ بھائی یہ کتاب پڑھو, اسی سے تمہاری ورتھ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کی حالت یکسر بدل جائے گی. تو تعلیم, علم, کتب بینی, اس کی ہیبٹ اگر ہم ڈیولپ کر لیں تو یقین جانیں ہماری حالت بدل جائے گی. نہ کسی پولیٹیشین کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی اسٹیٹس مین کی ضرورت پڑے گی, بلکہ انفرادی طور پہ ہماری حالت بدلنا شروع ہو جائے گی. اچھا, یہاں پہ ایک اور کوشچن اس اکیڈمی کے حوالے سے. دیکھیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پکا پکایا حلوہ کھانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس نوٹس موجود تو ہم ان کو ریڈ کرتے رہیں, ہم خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. ایز اے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے؟ اسٹڈی کے بعد ریڈنگ یہ ہیبٹ کرنے کے بعد, اس کے بعد وہ خود سے نوٹس بنائے, خود سے چیزیں وہاں پہ ریسرچ کرے, خود سے چیزیں لکھیں, زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ یاسر صاحب, اس کی وہ سادہ مثال میں اب یوں دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو شاہین کو بڑا آئیکونک پرندہ کہا ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہین کبھی کیا ہوا جو ہے نا وہ شکار نہیں کھاتا, وہ اپنا شکار خود کرتا ہے. بالکل ایسے ہی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے بنے بنائے نوٹس مل رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر 100% ریلائی نہ کریں. ٹھیک ہو گیا, اس کو آپ نے خود سے ایکسپلور کرنا ہے. آپ سیلیبس لیں, سب سے پہلے انڈیویجول سبجیکٹس کو لیں, ان کو کھولنا شروع کر دیں, ملٹیپل سورسز لیں, ویژول ایڈز لیں. اب تو آن لائن چیٹ GPT کا, ڈیپ سیک کا اتنا ٹائم آ گیا کہ آپ نے کسی ٹاپک کو ایکسپلور کرنا ہے, وہ لکھیں, آپ کو ہنڈریڈز آف آرٹیکلز آ جائیں گے, اس کو پڑھیں, اپنے نالج کو بڑھائیں. مین جو آبجیکٹیو آپ کا ہونا چاہیے وہ نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہو, کیونکہ لرنڈ بندہ کہیں پہ بھی جائے گا اس کی ورتھ ہوگی. تو رٹے سے, کریمنگ سے, راٹ لرننگ سے آپ جتنی جلدی باہر آ جائیں, یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. اور تعلیم کے حوالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ اقبال کی فلسفی ہے کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جو. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی جاب ہے یہ ایک سیکنڈری پرپز ہے, آپ کی معیشت یہ سیکنڈری پرپز ہے. تعلیم کا بیسک پرپز تو یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان کے مقام سے آشنا کرتے. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے. ٹھیک ہے, یہ وہی اقبال والی بات. بالکل ایسی بات ہے.